السلام علیکم، اور میرا نام ڈاکٹر ذیشان ہے۔ تمام سننے والوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی کامن ہے، اور لوگ اکثر وہ نام لیتے رہتے ہیں اور ہم وہ نام مریضوں سے سنتے رہتے ہیں۔ اور کسی بھی پیشنٹ کو اگر بخار ہو جائے اور 3-4 دن سے زیادہ طویل ہو جائے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یار تمہیں کہیں ٹائیفائڈ تو نہیں ہو گیا؟ اب نام تو بڑا کامن ہے ٹائیفائڈ، لیکن یہ ہے کیا؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے ان ساری باتوں کے لیے ہمیں کسی ماہر کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ وائس چیئر ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی ڈاکٹر علی فیصل سلیم صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ذیشان صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تھوڑا سا آپ کا تعارف چاہیے ہوگا ہمیں پہلے، اور پھر تعارف تو میں نے ویسے کروا دیا لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کرا دیجیے سر، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ میں ڈاکٹر علی فیصل سلیم ہوں، میں آغا خان ہاسپٹل میں ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس کے اندر وائس چیئر ہوں، ایسوسیٹ پروفیسر ہوں اور پیڈیاٹرک انفیکشس ڈیزیز کا کنسلٹنٹ ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعارف بڑا مختصر سے آپ نے کروایا، لیکن ڈاکٹر صاحب کو میں جتنے عرصے سے جانتا ہوں اور جتنا میں نے ان کو سنا ہے اور پڑھا ہے اور ان سے سیکھا ہے، آپ یقین کیجئے بہت بہت مزہ آتا ہے ان کے ساتھ جب ہم ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک نیشنل اسپیکر تو ہے ہی ہیں، ساتھ میں انٹرنیشنل اسپیکر بھی ہیں۔ بہت ساری پبلیکیشنز کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ٹائیفائڈ لوگ عموماً نام لیتے ہیں، 3 سے 4 دن وہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ بخار بگڑ گیا ہے جی، اب تمہیں کہیں ٹائیفائڈ تو نہیں ہو گیا؟ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیے ڈاکٹر صاحب، ٹائیفائڈ ہے کیا؟ یہ کس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کس طریقے سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن دیا کہ بخار ہے نا، اور اس کو ایسا سمجھ لیں کہ جب ہم چھوٹے تھے میڈیکل کالج کے اندر اور جب ہم آگے نکلے تو ہمیں پتہ لگا ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دائمی بخار۔ بالکل، دائمی کا مطلب ہوتا ہے لمبا چلنے والا۔ آف کورس ہم نے یہی سیکھا کہ ایک ایسا بخار جو کہ لمبا چل رہا ہو یقیناً ٹائیفائڈ ہوئے گا، اور بالکل صحیح ہے۔ پاکستان کے اندر 100 میں سے اگر 80% بیکٹیریا کے انفیکشن کو اگر ہم دیکھیں بخار کو تو ٹائیفائڈ ہی ہے۔ یہ ہمارے پاس انڈیمک ہے۔ انڈیمک کا مطلب ہوتا ہے پورے سال رہے گا، پورے سال، رائٹ۔ اور آف کورس بیکٹیریا کا نام ہے سالمونیلا ٹائفی، اور اس کے کچھ بہن بھائی ہیں، سالمونیلا پیراٹائفی اے، سالمونیلا پیراٹائفی بی۔ بخار کے ساتھ ساتھ یہ بخار تو انسان بچوں کو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھوک بھی ختم کر دیتا ہے، جسم کے مختلف اعضاء پہ اثر انداز ہوتا ہے، جگر پہ، لنگس کے، بونز پہ، جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بیمار دکھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پیچیدگیوں کا ذکر ہم بالکل کریں گے آگے چل کر، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ ٹائیفائڈ اگر ہو گیا ہے، ویسے عموماً یہ کتنے دن تک یہ بخار چلتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے پاس یہ بھی ایک مِتھ آ جاتی ہے کہ یار یہ ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے، ملیریا بھی ہو سکتا ہے، ڈینگی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ فیور ان کنڈیشن میں بھی ان بیماریوں میں موجود ہے۔ کیا ایسا دیکھا جائے کہ جو علامات ظاہر ہوں اور وہی علامات ٹائیفائڈ کی طرف لے کر جاتی ہیں، تاکہ وہ پیشنٹ جو ہے، وہ مریض جو ہے، وہ وقت کے مطابق اپنے وقت پر کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے؟ اب اس کو ایسے سمجھیے کہ عام طور سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو 3 دن سے زیادہ کا بخار ہو تو وہ عام طور سے عموماً بیکٹیریا کا ہوتا ہے، یا ملیریا ڈینگی۔ ملیریا اور ڈینگی سیزنز کے اندر ہوتے ہیں۔ ہم ٹروپیکل ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارا ماڈریٹ ہے، ہمارے پاس ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے، تو آف کورس ماسکیٹوز تو بہت سارے ہیں، تو ملیریا اور ڈینگی آف کورس سیزن کے ساتھ ہمارے پاس رہتے ہی رہتے ہیں۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ ہمارے پاس جو ٹائیفائڈ ہے وہ پورے سال رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی لیے کسی بھی مریض کو اگر 3 دن سے زیادہ کا بخار ہو تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ فوراً سے انویسٹیگیٹ کرائیں۔ ٹھیک ہے۔ انویسٹیگیشن کا مطلب ہے کچھ بلڈ ٹیسٹ کرائیں جس سے اندازہ ہو سکے کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ملیریا کو اور ٹائیفائڈ کو کچھ سمجھنے کا طریقہ یہ سمجھ لیں کہ ملیریا میں بخار تیز ہوتا ہے اور سردی کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ تر وقت سردی کے ساتھ، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہو، سردی اس میں محسوس ہوتی ہے آپ کو کہ زیادہ، لیکن ٹائیفائڈ میں کیونکہ جب RBCs ٹوٹتے ہیں، آپ کے پاس پیراسائٹس نکلتے ہیں تو آف کورس سردی لگتی ہے، لیکن ٹائیفائڈ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ٹائیفائڈ میں بخار ہوتا ہے بہت لمبا، کبھی 103، کبھی 104، جس کو ہم 39 یا 40 ڈگری سیلسیس کہتے ہیں،
اور پرولونگڈ ہوتا ہے، یعنی لمبا چلنے والا ہوتا ہے. ملیریا کا بخار لمبا چلنے والا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹائمنگ کے حساب سے ہوتا ہے. ڈینگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے سر کہ سردی لگتی ہے اس میں ڈینگی بھی؟ کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن ڈینگی کے اندر بخار تیز ہوتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ڈینگی کا بخار 4 سے 5 دن رہے گا اور اس کے بعد وہ واش آؤٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت زبردست یہ بات کہی کہ ملیریا کے اندر پھر بھی آپ کو سردی محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا بخار جس میں ٹائیفائڈ شامل ہے اس میں بخار تو ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پیشنٹ کو لگے کہ ہاں میں ٹائیفائڈ کی طرف جا رہا ہوں، جیسے فوڈ اسٹمک پین بھی ہم کہتے ہیں. میرا خیال ایسا تو اس کو ایسا سمجھ لیں کہ نمبر 1 تو بخار ہے. ٹھیک ہے. بخار بغیر کسی وجہ کے ہونا، اور آف کورس جیسے جیسے ٹائیفائڈ بڑھتا جائے گا، یعنی کہ جسم کے اندر بیکٹیریا لمبا ہوتا رہے گا ڈیوریشن، اس کے اور سمٹمز آنا شروع ہو جائیں گے. وہ کیا اس کے اندر بھوک نہ لگنا، ٹھیک ہے، الٹی ہونا، پیٹ میں درد ہونا مستقل، کھانے کو دیکھ کے بالکل محسوس کرنا کہ میں بالکل نہیں کھانا سکتا، اور اگر اس کا اثر جگر پہ ہو جائے تو آف کورس پیلیا کا اثر انداز ہونا، اور یہ اس قسم کی علامت ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ کبھی کبھی یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اور زیادہ کمپلیکیشن کر سکتا ہے، برین میں جا سکتا ہے، لنگس میں جا سکتا ہے. تو آف کورس اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ کہ ہم بتا سکیں کہ کوئی ایک جگہ ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ 4-5 جنرل آئٹمس ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہم پیشنٹ کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ ٹائیفائڈ میں بخار تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن دوسری علامات بھی بتائیں جس میں وامٹنگ شامل ہے یا اسٹمک پین شامل ہے. لیکن ہمارے سننے والے یہ بھی جاننا چاہیں گے، کیونکہ کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایکیوٹ گیسٹرونٹرائٹس فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، لیکن ہوتا وہ ٹائیفائڈ کا ہی کیس ہے. فرسٹ لائن آف کانٹیکٹ آپ کا جنرل پریکٹیشنرز ہے، وہاں تک تو اویئرنیس آپ کی طرف سے چلی جاتی ہے. سامعین جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو تھوڑا سا مزید آپ بتائیں کہ اس اسٹمک پین فوڈ پوائزننگ کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ یہ ایکیوٹ گیسٹرونٹرائٹس ہے، ٹائیفائڈ کا کیس. جی، آپ فوڈ پوائزننگ کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کھایا تھا رات کو یا دوپہر کو، اور اس کے بعد ہم یا گھر میں 1 سے 2 اور لوگ افیکٹ ہوئے. وہ کلیئرلی آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی تھی باہر سے یوزلی، یا فریج میں رکھی ہوئی ٹھنڈی چیز کھائی تھی. زیادہ تر چھوٹے بچے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اور کچھ بڑے بھی افیکٹ ہوتے ہیں. آف کورس اس میں بہت تیز بخار ہوتا ہے، بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے، ڈائریا ہوتا ہے، لیکن سیلف ریمیٹنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فوراً سے 1 سے 2 دن کے اندر تھوڑا سا آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں بدہضمی کی کیفیت ہو گیا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن ٹائیفائڈ میں ایسا نہیں ہوتا. ٹائیفائڈ کے اندر بخار ہوگا اور ہوتا رہے گا اور آتا رہے گا اور نہیں جائے گا. اس کی آپ سے دوستی پکی ہے جب تک کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے باہر تک چھوڑ کے نہیں آئیں. یہ جو دوستی پکی ہے یہ کتنے دنوں تک پکی ہے دوستی ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ عموماً 14 سے 15 دن اور 20 دن بھی چل رہا ہوتا ہے ٹائیفائڈ کا بخار، اور پھر لوگ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور مسئلے مسائل تو نہیں ہو گئے. اب تو ایسے سمجھ لیں ذیشان صاحب کہ اگر وائرس باڈی میں گیا ہے نا، تھوڑے دن دوستی کرے گا لیکن باڈی اس کو پکڑ کے ختم کر دے گی. ٹھیک ہے. تو وائرس عام طور سے 3 سے 5 دن لگاتا ہے باڈی کے اندر. ہم کو عام طور سے کھانسی، نزلہ، زکام، فلو ہوتا ہے اور ہم ایک سمپٹومیٹک میڈیسن لیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب ہماری باڈی کے اندر بیکٹیریا جاتا ہے جو کہ پیتھوجینک ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے سمٹمس کاز کرنے ہیں، تو وہ باڈی کے اندر رہے گا، وہ باڈی کو کمپیٹ کرے گا، وہ باڈی سے لڑائی کرے گا، وہ باڈی سے نہیں جائے گا جب تک کہ آپ اس کو کوئی میڈیسن دے کے اس کو ختم نہیں کر سکیں. میڈیسن کی بات میں بالکل آگے یہ کروں گا. اور اس پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، جب اتنے دن اگر بخار رہ رہا ہے ایک مریض کو، تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ کچھ مزید پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہے، کچھ کمپلیکیشنز ٹائیفائڈ کو لیتے ہوئے اگر اس کا علاج صحیح نہیں ہو رہا، بر وقت نہیں ہو رہا، کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ایسے مریض کو کہ جس کو ٹائیفائڈ ہوا؟ سب سے بڑی کمپلیکیشن تو ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے. سو آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹائیفائڈ ابھی بھی بہت ساری بچوں کے اندر ہونے کے بعد ان کو موت کے منہ سلا دیتا ہے. ون آف دا کاز آف موٹیلٹی. جیسے پاکستان میں سب سے کامن کاز نمونیا اور ڈائریا ہیں، ٹائیفائڈ بھی ایک کاز ہے. اگر ہم اس کو ارلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہیں، اگر وہ کمپلیکیٹ کر جائے، بہت سارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں ان بچوں کے اندر جن کے اندر ٹائیفائڈ اگر چلا جائے تو باڈی سے نہیں نکلتا. ایون بہت ساری میڈیسنس کے باوجود بھی نہیں جاتا. اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہماری باڈی ایک حد تک ریزسٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد ہماری باڈی جو ہے نا وہ آٹو پہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے باڈی کا ریسپانس آٹومیٹک ہوتا ہے، پھر باڈی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا، جس کو ہم سرس کہتے ہیں. تو جب اگر ایسا ہو جائے تو آف کورس پھر ساری کی ساری چیزیں شٹ ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ملٹی آرگن ڈسفنکشن ہونے لگ جاتا ہے، ملٹی آرگن فیلئر ہونے لگ جاتا ہے. ملٹی آرگن مطلب ہے لیور بھی گیا، کڈنیز بھی گئے، ہارٹ بھی گیا، اور آہستہ آہستہ کر کے سب. سو دیٹس ون آف دا موسٹ کمپلیکیشن، رائٹ. آن دی ادر ہینڈ جیسے ٹائیفائڈ میں میننجائٹس سیکنڈ برس کامن، گردن توڑ بخار کہتے ہیں عام لفظوں میں. اس طریقے کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے آج کا یہ ہم نے سیشن رکھا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں،
اور چانسز بھی ہوتے ہیں کہ کمپلیکیشنس مزید بگڑ جائیں اور پھر ڈیتھ کے بھی چانسز ہوتے ہیں. لیکن ایک پیشنٹ کو اگر اس نے پراپر اپنا علاج کروا لیا, ڈائگنوسٹک ٹول کی طرف اگر ہم جاتے ہیں, تشخیص کی طرف, اب ڈائگنوز بھی تو کرنا ہے ہمیں ٹائیفائڈ. ایک عام جنرل پریکٹیشنر اگر صرف اس کو اینٹی بائیوٹک دے کے بھیج دیتا ہے گھر, ڈائگنوز نہیں کر پایا. لیکن ایک سننے والے کے لیے ایک ضروری ہے کہ اس کو بھی اویئرنیس ہو کہ کون سے وہ ٹیسٹ ہے کہ جس کی طرف وہ جا سکتا ہے اور وہ ٹیسٹ کرا کر پتہ کر سکتا ہے کہ جی اس کو ٹائیفائڈ ہے. بلڈ کلچر ہم کراتے ہیں, اس کا بھی رزلٹ ہفتے کے بعد آتا ہے ڈاکٹر صاحب, تب تک اینٹی بائیوٹک وہ لینا شروع کر دیتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کہ ٹائیفائڈ ہوتا تھا پہلے, اب وہ شاید نہیں ہو رہا, تو کون سے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے جس کی طرف خود سے مریض جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی میں ٹیسٹ کروائے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کے اگر ہم توڑیں نا وقت کے حساب سے, ٹائم پیریڈس میں, تو ایک زمانہ تھا جب شروع میں وڈال ٹیسٹ ہوتا تھا. وڈال ٹیسٹ کے اندر آپ کا بلڈ نکال لیا جاتا, اس میں سے RBCs کو الگ کرتے تھے, سیرم کو الگ کرتے تھے, اور اس کی پھر ٹیسٹ کیا کرتے تھے. یہ پرانے زمانے کا ٹیسٹ تھا. یہ کبھی کبھی بتایا تھا کہ ریئل ٹائیفائڈ ہے, زیادہ وقت میں یہ بتایا تھا کہ شاید پرانا ٹائیفائڈ ہے یا نہیں ہے, رائٹ. تو وہ آبسلیٹ ہو گیا. اس کے بعد آ گیا ٹائیفائڈ. ٹائیفائڈ چیک کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر اینٹی باڈیز موجود ہیں ٹائیفائڈ کی کہ نہیں. تو اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی باڈی میں پروٹیکشن موجود ہے کہ نہیں. بالکل, پروٹیکشن ابھی والی ہے یا پرانی والی ہے. سو ٹائیفائڈ بھی اسی لیے امپورٹنٹ نہیں کیونکہ وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا کہ ابھی کا انفیکشن ہے, 3 مہینے پہلے والا انفیکشن تھا, یعنی کہ 3 مہینے پہلے والی پروٹیکشن آپ کے پاس موجود ہے, یا لیٹ. سو فار می ٹائیفائڈ اگر کسی کا پازیٹیو ہے تو میں کہتا ہوں یار تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اندر پروٹیکشن پہلے سے موجود ہے. اسی لیے ایگزیکٹلی اسی لیے ٹائیفائڈ بھی ہم منع کرتے ہیں کہ نہ کریں. سو وڈال بھی رہ گیا اور ٹائیفائڈ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اٹس جسٹ اے ویسٹ آف منی, رائٹ. اب آتے ہیں تیسرا ٹیسٹ جو کہ سب سے زیادہ گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ, رائٹ. اور گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ جو ہے وہ آج کے دور میں بھی بلڈ کلچر ہے. بلڈ کلچر ارلی دینا, گڈ والیوم کے اندر دینا, کسی اچھی لیبارٹری میں دینا, رائٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ 3 پیرامیٹرز ہیں, ٹائملی, ٹھیک ہے, گڈ والیوم کے ساتھ, اور آپ نے اچھی لیبارٹری میں دینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بلڈ کلچر گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. یوزلی 3 days کے اندر جو انیشیل رپورٹ ہے وہ آ جاتی ہے, اور اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو فزیشین ہے وہ اپنے لیبارٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو. جنرل پریکٹیشنرس کے اگر اس طریقے سے لنکس نہیں ہوتے ہاسپٹلس میں, اور وہ صرف لکھ کر دے دیتا ہے کہ جی آپ کلچر کا ٹیسٹ کروا لیں, پھر 7 دن کا ویٹ کرنا پڑتا ہے اس کے ریزلٹ کا. اس کو ایسا سمجھیں پیشنٹ کیا نہیں, میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر یہ میسج ہے, اسی لیے بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی ہمارے جو پرائمری فزیشین ہیں ان کا اینٹی بایوٹک پرسکرپشن ریٹ آلموسٹ 100% ہے. کوئی بھی پرائمری فزیشین ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے مجھے بخار ہے اور وہ آپ کو اینٹی بایوٹک لکھ کے نہیں دے. یہ امپاسبل ہے, چاہے آپ سرجن ہو پرائمری فزیشین, چاہے میڈیسن کا ڈاکٹر ہو, چاہے جنرل پریکٹیشنر ہو, چاہے پیڈیٹیشین ہو. اس لیے اس کو اینٹی بایوٹک تو مل چکی ہوں گی. پرابلم یہ ہے کہ کیا رائٹ اپروپریٹ اینٹی بایوٹک ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. اگر وائرس کے اندر بھی آپ اموکسیسلن دے رہے ہیں, اگر وائرس کے اندر بھی آپ کلیریتھرومائسن دے رہے ہیں جس کا کوئی رول نہیں ہے, تو آپ آگے جا کے ڈیولپ کریں گے وہ چیزیں جس سے ہم سب ڈر رہے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ میرا خیال ہے کہ ہمارا جو پیشنٹ پرائمری فزیشین کے پاس جاتا ہے تو اس کو وہ دوائی مل چکی ہوتی ہے جو ہم اپنی کلینک میں لے رہے ہوتے ہیں, دے رہے ہوتے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ پیشنٹ اتنا زیادہ دور رہے گا. ہاں آن دی ادر ہینڈ کیا اپروپریٹ ڈیوریشن, اپروپریٹ ڈوز اور اپروپریٹ میڈیسن دی ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اپروپریٹ ڈیوریشن اور میڈیسن لینا یہ بہت ضروری ہے.